سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ دوستوں، اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے بہت ضروری باتیں بتائی گئی ہے، لہٰذا آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، یہ واقعہ پاکستان کا ہے۔ وہاں ایک لڑکا ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا، ریسٹورنٹ جو کہ اس کے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ چنانچہ وہ روز پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا، اور راستے میں روزانہ وہ ایک قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن وہ نہ تو کبھی اس قبرستان میں داخل ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں اس نے سوچا۔ لیکن ایک دن جب وہ اپنے کام پورے کر کے گھر واپس آ رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس وقت وہ لڑکا قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا۔ یہ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، چنانچہ اس نے سوچا کہ قبرستان میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ آواز کس کی آ رہی ہے، اور اس قبرستان میں یعنی خاموش شہر میں کون اتنی تیز آواز سے بول رہا ہے۔ تو دوستوں، وہ کس کی آواز تھی اور قبرستان میں کون اتنی زور زور سے بول رہا تھا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جیسے ہی وہ لڑکا قبرستان میں داخل ہوا تو وہ آواز تیز ہونے لگی۔ یہ دراصل ایک عورت کی آواز تھی۔ اس لڑکے کو معلوم ہوتا ہے کہ عورت بے بس ہے اور مدد کی مانگ کر رہی ہے۔ عورت کی آواز کچھ صاف ہوتی ہے تو وہ سنتا ہے کہ وہ عورت مدد کو پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکالو۔ تمہیں ایسا سبق بتاؤں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں سنبھل جائیں گی۔ میرے پاس تو اب اصلاح کا موقع تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے لوگ میرے انجام سے سبق حاصل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وہ لڑکا ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں پہنچ کر بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا معاملہ انہیں بتا دیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس لڑکے کے ساتھ قبرستان جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اب وہ لڑکا 8 سے 10 لوگوں کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ چنانچہ وہاں موجود بزرگ اور عالم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کے پیغام کو ایک بار ضرور سننا چاہیے، اس لیے قبر کی کھدائی کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں 8 سے 10 لوگوں کی جماعت اب 35 سے 40 لوگوں کے مجمع میں بدل چکا تھا۔ جب قبر کی کھدائی پوری ہو گئی تو دیکھا گیا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی میرے گھر جاؤ اور وہاں سے ایک سوٹ لے آؤ اور اس کے ساتھ کوئی بڑی سی چادر لے آؤ اور دوپٹہ ضرور لانا۔ اگر میرے گھر کا پتہ معلوم نہ ہو تو جاؤ، کوئی اپنے گھر جاؤ اور کسی عورت کے کپڑے لے آؤ، لیکن ساتھ میں ایک بڑی چادر یا دوپٹہ ضرور لانا۔ وہ لڑکا جس نے پہلی بار عورت کی آواز سنی تھی وہ اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور وہاں سے اس عورت کا ایک پرانا سوٹ اور ایک بڑی چادر لے آتا ہے اور کپڑے قبر میں پھینک دیتا ہے۔ عورت کپڑے پہن کر قبر سے باہر آتی ہے اور اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ ادھر لوگ بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ عورت بار بار کہی جا رہی ہے کہ تم سب میرے پیچھے پیچھے آتے رہو۔ عورت اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے کمرے کی طرف لپکتی ہے اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتی ہے۔ ادھر لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور سب لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر عورت ان لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اندر آ جاؤ، آج میں تم سب لوگوں کو ایک ایسا سبق دوں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ قبر سے باہر آنا اور یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچانا، شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوستوں، عورت نے جب اپنی چادر اتاری تو وہاں موجود لوگوں کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان پر کپ کپی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا۔ بال تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک کہ اس کے سر کی
چمڑی یعنی کھال بھی موجود نہیں تھا۔ اس لڑکے نے سوال کیا کہ تمہارے بال کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے بالوں کو ننگا رکھتی تھی اور ان کو چمکیلا رکھتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی میرے بالوں کی تعریف کریں اور میری خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لڑکے نے پھر سوال کیا کہ تمہارے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر کچھ اس انداز میں لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ مرد میرے ہونٹوں کی تعریف کریں اور میری خوبصورتی پر رشک کریں اور یہ خواہش کریں کہ کاش میں ان کی بیوی ہوتی۔ اس وقت تمام لوگ پوری طرح سے ڈر چکے تھے کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک تھے۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا لڑکا ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکا غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیروں کی انگلیوں پر کھال اور ناخن موجود ہی نہیں ہیں جبکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سڑ گل چکے ہیں۔ وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا کہ جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی، ان سے ناجائز تعلقات بناتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں سے اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ بال، ہونٹ، ہاتھ، پیر اور تمام جسم کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ، بس یہی کہنا تھا اور وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی، یعنی پھر سے مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ وہ پردے میں رہیں، لیکن مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔